الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نیکی کو پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والے کو اجر دیتا ہے، گناہ کو ناپسند کرتا ہے اور گناہ کرنے والا سزا کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی پہ وہ اجر دیتا ہے، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں اجر عطا فرمائے گا۔ مہربانی کرتا ہے اگر اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، رب کی رضا کے لیے نیکی کرو گے، وہی نیکی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 1 سے 70 تک دیتا ہے۔ اور اگر وہی نیکی اور اخلاص سے ساتھ کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر بندہ اگر اور مخلص ہے، رب کی رضا کے لیے ہر وقت اس کے قدم اٹھ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے پروردگار عالم کا ارشاد ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 گنا کو بھی کئی گنا آگے بڑھا دیتا ہے۔ 1400 کر دے اور آگے بڑھا دے، اس کی تو کوئی لمٹ نہیں۔ ایک نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صبر، اس کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے، وہ کسی گنتی اور شمار میں نہیں آتا، وہ گنا نہیں جا سکتا کتنا ہے، 700 بھی گنا جائے گا، 1400 بھی گنا جائے گا، لیکن صبر پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ انسان کے گنتی سے باہر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو رب اجر دیتا ہے تو ہمارے حساب، ہمارے یہ کیلکولیٹر سب فیل ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی عطا و بخشش اس سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ جب بیمار ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے بھیجتا ہے، 2 فرشتے، اور انہیں فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ فرشتے آتے ہیں تو اس کے پاس تیمارداری کرنے والے آئیں اور آ کے پوچھیں کیا حال ہے، اگر وہ آگے سے جواب دے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تو یہ بات وہ اللہ سے عرض کرتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کسی کے وہاں عرض کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے انہیں اپنے پاس بلاتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا فیصلہ سن لو، اگر تو اس بیماری میں
میرا فیصلہ ہے کہ میں اسے اپنے پاس بلا لوں، اسے وفات دے دوں تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اتنا کہنے سے بندہ آیا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہتا الحمدللہ، شکر اللہ کا، جس حال میں رکھے شکر ہے۔ اتنا کہنے سے اگر فیصلہ ہو گیا اس کا دنیا سے جانے کا تو پروردگار عالم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر میں اسے شفا دے دوں اس بیماری سے تو میں اندر اس کے گوشت کی جگہ اس سے بہتر گوشت لا دوں گا۔ اس کا گوشت ہوگا پہلے بیماری سے پہلے اور تھا، بعد میں اور ہوگا، خون بھی اس سے بہتر ہو جائے گا، پہلے خون اور تھا، بعد والا خون اور تھا، اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب بندہ ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے، اس کے خون پر ہوتا ہے، اس کے اعضاء پہ ہوتا ہے، اس کے گوشت پہ ہوتا ہے۔ بیمار ہوا، پروردگار عالم کی اس بیماری پر وہ کہتا ہے شکر ہے مولا جس حالت میں تو رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ گوشت ہی بدل دیتا ہے، اس کا خون ہی بدل دیتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا انعام ہے کہ وہ ہے تو اسی طرح نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اللہ نے اسے بدل دیا ہے۔ پہلے اس کا گوشت، اس کا خون اسے گناہ کی طرف مائل کرتا تھا، اب اسی کا گوشت اور خون اسے نیکی کی طرف مائل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ اس کے مٹا دے گا۔ جب اللہ سارے گناہ ہی مٹا دے گا، گوشت بھی پاک ہو گیا، خون بھی پاک ہو گیا، جگر پاک ہو گیا، دل پاک ہو گیا، ہر چیز طیب و طاہر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں صبر، اس کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک ہے طاعت پر صبر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا۔ رب تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، بندہ صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دل تو نہیں کرتا۔ ٹھنڈے پانی سے یا غسل کے سحری کے وقت اٹھ کر انسان 2 سجدے دے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ انسانی طبیعت نہیں چاہتی کہ اپنے مال سے خرچ کرے، لیکن وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ انسانی طبیعت نہیں چاہتی کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، لیکن جب رمضان آتے ہیں تو وہ روزے رکھتا ہے۔ اور سفر طے کر کے اگر اللہ نے اسے توفیق دی، اس پر واجب فرض ہے، تو پھر وہ حج کے لیے بھی جاتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے۔ تو اس طاعت پر بھی، اطاعت پر بھی، فرما برداری پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ نماز پہ صبر کرتا ہے، عمر زیادہ ہو گئی، کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن ابھی تک کھڑا ہے، کھڑا نہیں ہو جاتا، بیٹھا ہے، بیٹھنا بھی مشکل ہے، پھر بھی بیٹھا ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اجر کتنا جو گنتی و شمار میں نہیں آتا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے تو بے حد و بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا نافرمانی نہ کرنے پر صبر۔ انسانی طبیعت چاہتی ہے نافرمانی کرے، وہ صبر کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، چرا لے پیسے، لیکن وہ نہیں چراتا، نہیں چرا رہا۔ کیوں نہیں چرا رہا؟ وہ صبر اندر سے اس کا نفس تو مجبور کرتا ہے، شیطانی طاقت تو مجبور کرتی ہے چرا لے، لیکن نہیں چراتا۔ جب نہیں چراتا، اپنے نفس پہ جبر کرتا ہے، تو پروردگار عالم اسے بھی بے حد و بے حساب ثواب عطا فرماتا۔ انسان کو گناہ کا موقع ملتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ گناہ کرتا نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟
اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نیلی چھت والا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس پر وہ اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنی جان کو روکتا ہے، صبر کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں اسے اتنا زیادہ صبر، اتنا اجر عطا فرماؤں گا جو تمہاری گنتی و شمار میں نہیں آئے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد و بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ بندے کو موقع ملتا ہے گناہ کا، گناہ نہیں کرتا۔ رب کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ رب کا ایک جملہ کہ رب کا یہ فرما دینا یہ میرا سچا بندہ ہے، اگر اس پر کائنات بھی قربان کر دی جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ نیلی چھت والا کہہ رہا ہے یہ میرا اپنا بندہ ہے۔ تو آئیے صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، حکم عدولی نہیں کرتے۔ ہم اپنے بڑوں کی حکم عدولی نہیں کرتے، باپ ہو اس کے سامنے بڑے مومن بن جاتے ہیں، استاد کے سامنے بڑے مومن بن جاتے ہیں، اور افسروں کے سامنے بڑے مومن بن جاتے ہیں۔ تو رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے سامنے ہم جرت کر لیں؟ ہمیں جرت نہیں کرنی، ہمیں رکنا ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ بھی صبر ہے۔ جب یہ صبر کرتا فرماتا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد و بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا، اور تیسرا صبر کی قسم ہے دنیا، اس کی آزمائشیں، اس پر صبر کرنا۔ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں جسے ہم صبر کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ پہلی تو شاید طاعت پر صبر نہیں کہتے، معصیت سے رکنے کو ہم صبر نہیں سمجھتے۔ جس طرح صبر مصائب پہ صبر کرنا، پریشانی آئے صبر کرنا، دکھ آئے صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والے میں تمہیں بے حد و بے حساب صبر عطا فرماؤں گا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بندے کا بچہ وہ فوت ہونے کے قریب آ گیا، فرشتے آتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ اس کا فوت ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتا فرشتوں سے کہتا ہے تم نے میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا لے آئے، تم میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا لے آئے؟ جی یا اللہ تیرا ہی حکم تھا۔ تم میرے بندے کا تم بیٹا لے آئے، نور نظر لے آئے؟ یا اللہ تیرا ہی حکم تھا۔ تو اللہ فرماتا پھر اس نے کیا کہا؟ اس سے پوچھا، کہتا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے صبر کیا، یہی کیا۔ رب فرماتا فرشتوں پھر تم اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں محل بنا دو، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ یہ بیت الحمد اس آدمی کے لیے ہے جو مصیبت پہ صبر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصائب پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دانا بنتے ہیں۔ دنیا جا رہی ہے بلبلے کی طرح، زندگی بلبل، کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ بچہ نہ جوان یا بوڑھا، جس کا وقت آ گیا چلا گیا۔ کتنے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے رات سوئے ہیں تو سوئے ہی رہ گئے، صبح اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا۔ دکان پر گئے تو وہیں بیٹھے ہی رہ گئے، اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ کتنے ایسے سفر پہ گئے ہیں تو گھر نہیں پہنچے، رستے میں ہی وہ انتقال کر گئے۔ کتنے ایسا ہے جب وقت آ جاتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ہمیں جتنی زندگی ہے اس زندگی کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ آئیے ایک ایک سانس کی قدر کرتے ہیں۔ وہ ایک تذکرہ ہے، وہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اس کو سنیے، ایک بادشاہ اس نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بے وقوف ہے اس کو تلاش کرو۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے ایک شہر سے انہیں ایک مستجع ملنگ سا بے وقوف سا مل گیا، اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ کہہ لگے یہ بادشاہ یہ بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے ٹیسٹ کیا، سب سے زیادہ بے وقوف وہی نظر آیا، کوئی عقل کی بات ہے ہی نہیں۔ اس نے قیمتی ہار تھا، بادشاہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ کہنے لگا یہ تیرے لیے ہے، اس کا مستحق تو ہے۔ میں نے کہا تھا جو سب سے بے وقوف ہوگا نا میں اس کے گلے میں یہ ہار ڈالوں گا۔
وقت گزرتا گیا، وہ کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا، وہ ذرا باتیں ایسی کرتا کہ جس سے بادشاہ ذرا خوش ہو جاتا، اس کی ہنسی نکل جاتی، اس کو آنے سے دربار میں روکتا نہیں تھا۔ بادشاہ کا آخری وقت آ گیا، بادشاہ چارپائی پر ہے، اب اس کی جان نکلنے والی ہے، چند منٹوں میں جان نکل جائے گی۔ وہ آ گیا، کہنے لگا بادشاہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں پہنچنا ہے؟ قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے۔ کتنا عرصہ وہاں رہنا ہے؟ قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ ہی بہتر جانے قیامت کب آئے گی۔ 1000 سال گزرتا، لاکھ گزرتا، 10 لاکھ گزرتا، وہ تو اللہ بہتر جانے قیامت کب آئے گی۔ اچھا وہاں تم نے، یہاں تو تم نے بڑے پلنگ شلنگ بچھائے ہیں، کیا قبر میں بھی کوئی پلنگ کا انتظام کیا ہے؟ نہیں، وہاں کوئی پلنگ کا انتظام نہیں ہے۔ یہاں تو بڑے پانی شانی کا انتظام ہے، کیا وہاں بھی کوئی پانی کا انتظام کیا ہے؟ نہیں، وہاں تو پانی کا انتظام نہیں۔ یہاں تو تم نے بڑے کمکمے لگائے ہیں بڑھیا، کیا تم نے وہاں روشنی کا انتظام کیا؟ ارے بھائی وہاں روشنی کیا ہوگی؟ وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا؟ کوئی کھانا پینا نہیں ہے۔ وہاں تم نے کوئی چیز بھیجی، کوئی چیز ایسی بھیجی کہ جس سے تمہیں کوئی پانی ملے؟ نہیں، کچھ نہیں بھیجا۔ وہ ہار اتار کہتا ہے بادشاہ مجھ سے زیادہ بیوقوف تو ہے کہ تو نے اپنی آخرت کی فکر نہیں کی ہے۔ آئیے اس وقت کی فکر کریں کہ جب کسی مسجد کے منارے پہ اعلان ہو جائے کہ آج فلاں چودھری صاحب چلے گئے، آج فلاں مولوی صاحب چلے گئے، آج فلاں نمبردار صاحب چلے گئے، آج فلاں سیٹھ صاحب چلے گئے۔ آئیے اس وقت سے پہلے پروردگار کو یاد کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ یہ لمحہ، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کا وزن پوری دنیا نہیں ہے۔ ایک ایک زبان پہ ہم جو کلمہ ادا کرتے ہیں، اس کلمے کا وزن ساری کائنات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایسا کلمہ طیبہ ہے کہ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ لی جائے پھر بھی کلمہ طیبہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرخیل الاولیاء، اولیاء کے سرتاج، اس ہند میں اسلام کے نگہبان حضرت محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ انسان کا نکالا ہوا زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے یہ پڑھا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شریف گنجائش رکھتا ہے ساری کائنات کو جنت لے جا سکتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا وزن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کلمہ اتنی شان والا، ہمارا ہر لمحہ، ہر سانس قیمتی ہے۔ ہم گپوں میں آئیں تو گھنٹے گھنٹے کئی گھنٹے لطیفے سنتے سناتے ہیں، اگر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے تو کئی گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بھی تسبیح ہاتھ میں پڑے ہمیں نیند آ جاتی ہے، جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہم بھول جاتے ہیں، اور اس رب کو نہیں بھولتے جو کبھی بھی نہیں بھولنے والا ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ آؤ اس اللہ کو یاد کرو جس کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے۔ ہم اپنے کسی دوست کے پاس جائیں بڑے تیار ہو کے جاتے، کسی شادی پہ جائیں، کسی اس فنکشن پہ جائیں، اپنے دوستوں سے ملنا ہو بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں، اپنا لباس پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، کیا وہاں کا لباس تیار کر لیا؟ کیا وہاں کی خوشبو تیار کر لی؟ کیا وہاں اپنے آپ کو ہم نے تیار کر لیا ہے؟ کیا کلمہ طیبہ کی خوشبو لگائی؟ کیا درود و پاک کی خوشبو لگائی؟ کیا استغفار کی خوشبو لگائی؟ کیا صدقہ کی خوشبو لگائی؟ کیا کوئی اور چیز کا لباس پہنا ہم نے اگر نہیں پہنا تو پھر ہم عقل مند نہیں ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے نیلی چھت والے کو راضی کرتا ہے، اور جو نیلی چھت والے کو راضی کر لو سمجھ لو سارا جہاں اس کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی طاعت پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اطاعت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ کرم فرمایا کرتا ہے۔ صبر کرنے والے کر گئے، اور کر گئے تو انعام بھی لے گئے۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال تک جنہوں نے خدمت کی، ان کے آگے خادم حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے اللہ اللہ کرنے والے، ذکر ایک ہی دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز کی اجازت دیتا تو مجھے بھی دے دینا۔ آپ نے اکثر معراج شریف کے تذکرہ میں سنا ہوگا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب کثیب احمر کے پاس سے گزرا معراج کی رات براق پر تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. گویا کسی نہ کسی کو تو اجازت ملتی ہے. اب ان کو ثابت بنانی رحمت اللہ کا وصال ہو گیا, ان کو قبر میں رکھ دیا گیا. جب ان کی اینٹیں درست کی گئی, کچی اینٹیں تھی, 2 اینٹیں گر گئی, اور گورکن وہ قبر اینٹیں اٹھانے کے لیے ہاتھ اندر ڈالتا ہے تو گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, دیکھتا ہے قبر نور سے بھر گئی اور اللہ والا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہے اللہ کے بندے جو دنیا میں رب کو یاد کرتے ہیں. آؤ اپنا فکر کر لو, آؤ پروردگار عالم کو یاد کر لو. یہ دنیا جا رہی ہے, لمحہ لمحہ جا رہا ہے, گھڑی گھڑی جا رہی ہے. یہ رکنے والا نہیں ہے, سفر جاری ہے, سفر رکتا کسی کا نہیں ہے. آؤ اس سے پہلے کہ جب ہمارا سفر ختم ہو جائے, ہمیں اسٹیشن پہ اتار دیا جائے, اس سے پہلے نیلی چھت والے کو یاد کر لیں. اور ماں باپ کو یاد کرنا, راضی کرنا مشکل ہے, نیلی چھت والا تو اس سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے راضی ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ توبہ, رب تو سارے گناہ معاف کر دیتا. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے محبت سے, رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, رب کو یاد کر تو صحیح اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ ساری خطائیں معاف کر دیتا, سارے جرم معاف کر دیتا ہے. آؤ اس پروردگار کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, اس کی پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکا کے سبحان ربی اللہ کا کیف لیتے ہیں. لینے والے مزہ لینے والے لے گئے, آؤ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. آؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. جو جھک جاتا ہے رب تعالیٰ اس پر مہربانی اور فضل فرمایا کرتا. اس امت پر کرم ہو گیا, اس امت پر رحم ہو گئی. بغیر کسی چیز کے رب نے جو انعام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور امت کے نصیبے میں کہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بال سفید ہو جائیں رب ہر بال کے بدلے نیکی بھی دیتا ہے. گنو کتنے بال ہیں, کہتے ہیں انسانی جسم پر 5 لاکھ بال ہے. انسانی جسم پر 5 لاکھ بال ہے. اب کتنا, پھر یہی نہیں کہ جو مومن ایمان والا جس کا بال سفید ہوتا ہے رب ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے, اسے ایک ایک پلاٹ دیتا ہے. ایمان والے بن مانگے نبی کے صدقے اتنا مل رہا ہے, اس کی اطاعت و فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے. آؤ اللہ سے دعا مانگو, یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.